بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ راول پنڈی سے ہمارے انتہائی محترم فاضل جلیل عاشق خیر الورا حضرت علامہ صداقت حسین قادری صاحب رونق افروز ہیں، میں انہیں گجرات تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد ہمارے لیے باعث برکت و رحمت بنائے۔ مجھ سے پیشتر عزیز القدر صاحبزادہ محمد فیضان عالم صاحب حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل کر رہے تھے۔ آج ہم سال کے آخری دن شمسی کیلنڈر کے مطابق 31 دسمبر سال کے آخری دن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج کا دن ہمارے دلوں پہ دستک دے رہا ہے کہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو دوپانڈا پرنا۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن پر بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ جو دن تو گزر گیا لیکن میں اپنی نیکیوں میں اضافہ نہ کر سکا۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ اے انسان تو دنوں کا ہی مجموعہ ہے، جب کچھ دن گزر گئے تو مطلب ہے کہ تو خود گزر گیا ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے وقت کے حریص ہوتے تھے اور احتساب کرتے تھے کہ ہم جس ٹریک پہ چل رہے ہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ آج کل تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وقت نے پر لگائے ہوئے ہیں۔ جس طرح مہینے گزرتے تھے، مہینہ جتنے وقت میں اب تو سال گزر رہا ہے، اور مہینہ اس طرح جیسے ہفتہ گزرتا ہے۔ اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ افتخار عارف نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو یارو، کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو یارو، صبح دیکھی ہی نہیں شام ہوئی جاتی ہے۔ ابھی تو ہم نے صبح کے وقت سے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ حاصل ہی نہیں کیا اور شام ہو رہی ہے۔ کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو یارو، صبح دیکھی ہی نہیں شام ہوئی جاتی ہے۔ اور ایک اور شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، سو کے اٹھا تو ہر سو اندھیرا تھا، جانا تھا بہت دور پر شام کر بیٹھا۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اعمال ہم زندگی میں کر رہے ہیں، ان کی جزا یا سزا صرف آخرت میں ہوگی، دنیا میں جزا سزا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
پہلی بات جو ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ، اچھے اعمال کی جزا ملے گی، برے اعمال کی سزا ملے گی تو صرف آخرت میں، دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات جو ہماری کمزوری ہے، یہ تو ایمان ہے کہ آخرت میں یا ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا، لیکن دنیا میں چونکہ فوراً چیز مل جاتی ہے تو دنیا کی لذت ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، پھر ماحول کے کچھ اثرات ہیں، ادنا پرستوں کے ماحول میں رہیں گے تو وہی رنگ چڑھ جائے گا۔ اس وجہ سے بھی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ آخرت میں برے اعمال کی سزا ہے، ہم برے عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ذہن میں وہ بات حاضر نہیں رہتی کہ یہ جو برا عمل میں کر رہا ہوں اس کی تو آخرت میں سزا ہے اور میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے اس سے، وہ بات ذہن میں حاضر نہیں رہتی۔ کس وجہ سے؟ ماحول کے اثرات ہیں، یا پھر دنیاوی لذتیں فوراً مل جاتی ہیں، ان کی مٹھاس، ان کی حلاوت ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو آج سال کے آخری دن، یہ جو شمسی سال ہے اس کے آخری دن، یہ دونوں باتیں اپنے دل سے نکال دیں اور ذہن سازی اس انداز میں اپنا ذہن بنائیں۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اعمال کی پوری جزا یا سزا تو آخرت میں ہی ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا۔ تو عمل کا اثر دنیا میں بھی پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا؟ آپ نے کھانا بنانا ہو، چولہے پہ ہنڈیا رکھ دیں، سب کچھ ڈال دیں ہنڈیا میں، آگ نہ جلائیں، ہنڈیا پک جائے گی؟ چند لوگ ہی بولے ہیں۔ تو آپ یہ تو مانتے ہیں نا عمل نتیجہ پیدا کرتا ہے، اس لیے آپ آگ جلاتے ہیں، وہ حرارت پہنچتی ہے، کھانا تیار ہوتا ہے۔ بھوک لگی ہو، آپ کہتے ہیں کچھ لاؤ میں کھاؤں تاکہ بھوک مٹے، تو آپ مانتے ہیں کہ اسباب نتیجہ پیدا کرتے ہیں، عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ ذمہ دار کے پاس زمین ہے لیکن اس نے ہل نہیں چلایا، بیج نہیں ڈالا، 6 مہینے بعد دوسرے ذمہ دار جب فصل کاٹنے گئے تو یہ جس نے بیج نہیں ڈالا، پانی نہیں دیا، یہ بھی جائے گا فصل کاٹنے۔ تو یہ بات تو آپ سارے مانتے ہیں کہ نتیجہ عمل سے ہی پیدا ہوتا ہے، عمل اچھے تو نتیجہ اچھا، عمل برے تو نتیجہ برا۔ اعمال کا اثر آخرت میں تو ظاہر ہوگا ہی، پر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اچھے عمل سے رب دنیاوی زندگی بھی خوبصورت کر دیتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، ایسا مرشد جس سے تمہیں فیض مل چکا ہے یا جس کی کوئی شان تم دیکھ چکے ہو، اگر اس کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی بدگمانی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے نادانستہ طور پہ تم سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہے۔ ایک ہوتا ہے دانستہ بے ادبی کرنا، وہ تو مرید نہیں کر رہا، دانستہ بے ادبی نہیں کر رہا، لیکن مرشد کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی حالانکہ اس مرشد کا فیض اسے مل چکا ہے، تو وجہ ہے نادانستہ طور پہ بے ادبی۔ تو بسا اوقات انسان نہ چاہتے ہوئے نہ دانستہ طور پہ بھی کچھ اعمال کرتا ہے جن کی نحوست ظاہر ہوتی ہے۔ اگر استاد کے بارے میں بدگمانی آئے، والدین کے بارے میں بدگمانی آئے، مرشد کے بارے میں بدگمانی آئے، تو رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، کوئی ایسا عمل آپ سے ہوا ہے جس کی نحوست دل پہ پڑ رہی ہے۔ تو اعمال کا اثر آخرت میں ہی نہیں ظاہر ہوگا، دنیا میں بھی ظاہر ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اللہ کریم نے فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، ہم ضرور بالضرور اسے اچھی زندگی عطا کریں گے۔ کیا عطا کریں گے؟ لام تاکید نون سکیلا، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ضرور بالضرور عطا کریں گے، حیاۃ طیبہ، اچھی زندگی۔ اب مومن دنیا میں ہے، عمل کرنے والا دنیا میں ہے، یہ زندگی اچھی ہوگی۔ وہ قبر میں چلا گیا، برزخی زندگی اچھی ہوگی۔
وہ حشر میں اٹھے گا، آخرت کی زندگی اچھی ہوگی۔ تو نیک عمل کرنے والا جو زندگی گزار رہا ہے وہ زندگی اچھی ہو جائے گی، وہ دنیاوی زندگی میں ہے یہ زندگی اچھی ہو جائے گی۔ بے شک وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہو، اس کے دل پہ اطمینان نازل ہو رہا ہوگا، اس کے دل پہ رحمت نازل ہو رہی ہوگی، دنیاوی زندگی بھی اچھی ہوگی، برزخی زندگی اور اخروی زندگی بھی۔ تو ایک بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، عمل کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ بھی ہے۔ دوسری بات، ٹھیک ہے آخرت پر تو ہم سب کا ایمان ہے کہ اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا ملے گا، برے اعمال کی سزا ملے گی، لیکن چونکہ دنیاوی لذتیں ہمیں کھینچ لیتی ہیں، ماحول سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، تو ذہن میں یہ بات حاضر نہیں رہتی۔ تو یہ بات ذہن میں حاضر کیسے رہ سکتی ہے، مستحضر کیسے رہ سکتی ہے؟ حدیث پاک ہے مشکات شریف میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اپنے بگڑے ہوئے نفس کو سنوار لیتا ہے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اپنے نفس کو رام کر لیتا ہے، اپنا مطیع کر لیتا ہے، اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرتا ہے، عمل کرتا ہے جو موت کے بعد کام آئیں گے۔ فرمایا یہ شخص عقل مند ہے، اور بے وقوف وہ ہے، احمق وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے اور پھر اللہ پہ جھوٹی امیدیں باندھتا ہے کہ میں جا تو دوزخ کی طرف رہا ہوں پر اللہ مجھے جانے نہیں دے گا، اللہ مجھے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایسی امیدیں باندھتا ہے جن کا وہ حقدار ہی نہیں۔ اللہ سے ثواب کی امید کریں کہ اللہ ثواب دے گا، پر نماز پڑھ کے ثواب کی امید کریں۔ نماز پڑھے بغیر ہی امید کریں گے یا اللہ نماز تو پڑھی نہیں پر تو نماز کا ثواب دے دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ثواب کی امید کریں کہ رب ثواب دے گا، پر پہلے نماز تو پڑھے نا، نماز پڑھ کے اللہ سے ثواب کی امید کریں۔ فرمایا وہ بے وقوف ہے جو عمل تو کرتا نہیں اور اس عمل کا اجر رب سے مانگ رہا ہے۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ دوسری بڑی مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا لیس الشدید من غلب الناس، وہ پہلوان نہیں جو لوگوں پر غالب آ گیا، انما الشدید من غلب نفسہ، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پہ غالب آ گیا۔ پہلوان کون ہے جو لوگوں پہ غالب آ گیا؟ جو اپنے دو ہمارے دشمن ہیں، ایک شیطان ایک نفس، ان میں بڑا دشمن کون سا ہے؟ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کے نفس نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو نفس ہے وہ شیطان سے بھی بڑا دشمن، شیطان بڑا دشمن ہے، لیکن خود شیطان کیسے گمراہ ہوا؟ اپنے بگڑے ہوئے نفس کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے جو ہمارا نفس ہے یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ تو جس نے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے، زبان رسالت نے اسے سند دی، یہ عقل مند ہے۔ کون؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ عقل مند ہے جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، نفس کو مطیع کر لیا۔ اب نفس کو سنوارنا کیا ہے؟ نفس میں ہے حب جاہ، حب مال، شہوات۔ نفس چاہتا ہے میرے پاس بڑا مال ہو، حلال ہو یا حرام ہو، اس سے غرض نہیں، مال ہونا چاہیے، اونچا مرتبہ ہو، ہر کوئی کہ وہی واہ وہی واہ یہ تو بڑا اونچا ہے، تعریفیں ہوں۔ اور تیسری چیز جبلی خواہشات ہیں، شریعت نے حدیں رکھی ہیں، ان حدوں کے اندر رہو۔ نفس حدیں توڑتا ہے، وہ حلال حرام جبلی خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ شریعت چاہتی ہے حیا اپناؤ،
وہ بے حیائی میں پڑا ہوا ہے۔ شریعت کہتی ہے زبان کو، آنکھوں کو، کانوں۔ مولانا عبد الرحمن جامی انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کیلو کالے محمد۔ شعر کا ترجمہ سنانے سے پہلے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کریم نے پتھر تراش کے ہیرے بنا دیے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ مولانا جامی کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جو ہمارا تعلق بھی اس بارگاہ سے جوڑ دے۔ جس بارگاہ میں بلال حبشی آئے ہیں تو قافلہ عشق و مستی کے سالار بن گئے ہیں، آج ان کا نام آتا ہے نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ مولانا جامی کہتے ہیں وہ جگہ تلاش کرو جو ہمارا تعلق حضور سے جوڑے۔ پھر خود ہی فیصلہ فرماتے ہیں 3 جگہیں ہیں، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کیلو کالے محمد۔ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، ان سے ہمیں محبت ہے، کیوں؟ یہ ہمارا تعلق حضور سے جوڑ دیتی ہیں۔ آج ہمارا تعلق مسجد سے ہے لیکن اصلاح نہیں ہو رہی، آج ہمارا تعلق مدارس سے ہے، اصلاح نہیں ہو رہی، آج ہمارا تعلق خانقاہوں سے ہے، اصلاح نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان مراکز سے اصلاحی تعلق رکھا ہی نہیں۔ نتیجہ تو نکلے گا نیت کی بنیاد پر۔ ہم آئے ہیں نماز پڑھنے، اصلاح کرنے نہیں آئے۔ ہم آئے ہیں ثواب لینے، اصلاح کرنے نہیں آئے۔ مدرسے میں گئے ہیں پڑھنے، سند لینی ہے، نوکری کرنی ہے، مدرسے میں ہم اصلاح کے لیے آئے ہی نہیں۔ خانقاہ پہ ہم گئے ویزا لگوانے کہ دعا کریں گے، پیر صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بھینس دودھ نہیں دیتی، چلے بھینس دودھ دے گی۔ خانقاہوں کے ساتھ تعلق مادیت کے لیے، مسجدوں سے تعلق مادیت کے لیے، مدارس سے تعلق مادیت کے لیے، وہ جو اصلاحی تعلق ہونا چاہیے تھا وہ تو ہے ہی نہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، پاکستانی قوم مسجدوں میں کثرت سے آئے گی، کیا خیال ہے 22 کروڑ 23 کروڑ جتنے بھی ہیں، آج نمازی کتنے کو ہوں گے؟ جی کروڑوں میں ہی ہوں گے۔ چلیں جتنے بھی آج جمعہ پڑھ کے باہر نکلیں گے، اگر یہ اصلاح پا کے جائیں تو معاشرے میں تبدیلی نہ آ جائے۔ لیکن ہمارا اصلاحی تعلق ہی نہیں ہے، ہم اصلاح کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم تو آئے ہیں صرف نماز پڑھنے، نماز پڑھنی ہے، اور نماز میں بھی خیال دنیا کا، اور نماز کے بعد مانگنا کیا ہے؟ اصلاح نہیں مانگنی، نماز کے بعد مانگنا بھی ہم نے دنیا کو ہی ہے۔ تو جن مراکز سے تعلق ہونا چاہیے تھا، بندہ چلا جائے ڈاکٹر صاحب کے پاس، سرجن کے پاس، اسپیشلسٹ کے پاس، ڈاکٹر صاحب پوچھیں کدھر آئے ہو؟ وہ کہ میرا کیس چل رہا ہے عدالت میں، چچا کے بیٹے نے مقدمہ کیا ہوا ہے، آپ کوئی مجھے مشورہ دیں۔ ڈاکٹر کیا جواب دے گا؟ جاؤ کچہری جاؤ، وکیل کے پاس جاؤ، میرے پاس کدھر آ گئے ہو؟ میں تو آپریشن کرتا ہوں، میں تو سرجن ہوں۔ ٹھیک ہے مسجد میں آئیں گے، عبادت کریں گے، ثواب ملے گا، لیکن مسجد میں آنے کا ایک بڑا مقصد تو اصلاح ہے، وہ تو ہم آئے نہیں اس کے لیے۔ مشائخ کے ساتھ تعلق، مرشد بنانے کا مقصد کیا ہے اگر اصلاح نہیں کرنی؟ اگر اس نیت سے نہیں آئے، ہمیں محبت ہے حضور غوث پاک سے، ان کی تعلیمات سے محبت نہیں، ہمیں محبت ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے، ان کی تعلیمات سے محبت نہیں، ہمیں محبت ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سے، ان کے مکتوبات نہیں کبھی ہم نے پڑھے۔ تو اصلاح کے لیے ہم نے اپنے مشائخ سے تعلق ہی نہیں جوڑا۔ تعلق کس کے لیے جوڑنا چاہیے؟ دیکھیں باہر فتنوں کی آندیاں ہیں، اگر چاہتے ہیں نا ایمان بچا کے لے جائیں تو اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کسی بندے کے ساتھ میں نے یہ تعلق قائم کیا ہے کہ میں نے اس سے اپنی اصلاح کروانی ہے، یا مجھے فکر ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ میرے جیسے تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھی ہماری تو اصلاح ہو چکی ہے، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہی نہیں۔
موت سے پہلے پہلے ہم سارے آزمائش میں ہیں، پر یا اسی دا جانیے جس دا، ہمیں آخری سانس تک یہ فکر رہنی چاہیے۔ دل کی حالت ہی یہ ہے، اس کو اس لیے قلب کہتے ہیں، یہ ایک لمحے میں پہلے نقطے پہ آ جاتا ہے، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ پر یا اسی دا جانیے جس دا، ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح نفس ہمارے اوپر فرض ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو بگاڑ دیا، خراب کر دیا، وہ برباد ہو گیا۔ کالج، یونیورسٹیاں، یہ انسٹیٹیوٹ اچھے ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اچھے وکیل بنا رہے ہیں، اچھے انجینئر بنا رہے ہیں، لیکن یہ کالج اور یونیورسٹیاں اچھے انسان نہیں بنا رہے۔ کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھے انسان نہیں۔ یہ ادارے جن کی بنیاد مادیت پہ رکھی گئی ہے، یہ اچھے اچھے سامان بنا سکتے ہیں، اچھے انسان نہیں بنا سکتے۔ اگر اچھا انسان بننا ہے تو قرآن سے تعلق جوڑنا ہوگا، صاحب قرآن سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ کسی مبلغ نے کہا تھا کہ کیسر و کسرا اچھے اچھے سامان بنا رہے تھے، رسول عربی اچھے انسان بنا رہے تھے۔ جب وہ صحابہ اللہ کے مطلوب انسان، یعنی جو مقصد تھا زندگی کا، اس تک پہنچ گئے، اچھے انسان بن گئے، تو کیسر و کسرا کا سامان اللہ نے ان انسانوں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ تو اچھا ڈاکٹر بھی بننا چاہیے اور اچھا انسان بھی بننا چاہیے۔ اچھا وکیل بنے، اس سے کوئی نہیں آپ کو منع کرتا، لیکن ساتھ اچھا انسان بھی بنے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو یہ اہمیت بتائی ہے کہ دولت کی بڑی اہمیت ہے، دولت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو یہ سمجھایا ہے دولت کی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے فوکس کر لیا دولت کمانی ہے۔ مجھے بتائیں کیا ایمان دولت نہیں ہے؟ شرم و حیات دولت نہیں ہے؟ اچھے اخلاق دولت نہیں ہے؟ آپ نے صرف روپے پیسے کو دولت سمجھ لی ہے۔ یہ روپے پیسے کی دولت وہ ہے جو دنیا میں ہی رہے گی، قبر و حشر میں اس کا حساب دینا ہے۔ ایمان وہ دولت ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ اپنی اولادوں کو بے شک تربیت دیں کہ دولت کی زندگی میں ایک اہمیت ہے۔ حلال رزق کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا، رغبت دلاتا ہے حلال رزق کمانے کی، لیکن ایمان بھی دولت ہے، شرم و حیا بھی، چند لوگ ہی تائید کر رہے ہیں، شرم و حیا بھی، اچھے اخلاق بھی، وفا بھی دولت ہے۔ کل میرے ملک میں منی بجٹ کا قانون جو ہے وہ پاس ہوا ہے اسمبلی میں، چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، اس پر ہم سیمینارز کر رہے ہیں، کانفرنسیں کر رہے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اینکر اپنے تبصرے کر رہے ہیں، اور اسمبلی میں اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے۔ کیا اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جب تک اعمال نہیں سدھریں گے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ہم حکومت بدلتے ہیں، نیا حکمران ہمارے مسائل حل کر دے گا، نیا حکمران آتا ہے پہلے سے زیادہ مسائل بگڑ جاتے ہیں۔ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ کانفرنسیں کریں، سیمینارز کریں، ٹی وی پہ اینکر بیٹھ کے تبصرے کریں، اپوزیشن یا حکومت کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اصلاح احوال کے لیے اصلاح اعمال ضروری ہے۔ آپ عمل ٹھیک کر لیں، رب حالات ٹھیک کر دے گا۔
اصلاح احوال کے لیے اصلاح اعمال ضروری. تیسری بار کہہ رہا ہوں، اصلاح احوال کے لیے اصلاح اعمال ضروری. آپ عمل ٹھیک کر لیں، رب کا وعدہ ہے وہ حالات ٹھیک کر دے گا. ہم نے خود حالات بگاڑے ہوئے ہیں، ہم حالات سنوارنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ جہاں حالات سنورنے ہیں اس راستے پہ تو ہم آتے ہی نہیں. نہ توبہ کا راستہ، نہ تلافی معافات کا راستہ. رشوت اسی طرح چل رہی، سود اسی طرح چل رہے. توبہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ سود سے، نہ رشوت سے، نہ بے حیائی سے، نہ ناپ تول میں کمی سے، نہ ملاوٹ سے. یہ سارے گناہ جاری رہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ رب کی رحمتیں حاصل ہو جائیں. فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ، اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہ. جب اجتماعی گناہ ہو رہے ہوں اس وقت اجتماعی توبہ کریں تو رب کی رحمت حاصل ہوتی ہے. آج کی رات جو آ رہی ہے، ایک اسلامی ملک میں دنیا میں سب سے بڑی جو ہیپی نائٹ نیو ایئر کا اہتمام کیا گیا ہے، ایک اسلامی ملک میں کیا گیا ہے. میں نام نہیں لے رہا، دانستہ نہیں لے رہا، کیونکہ میرے دل میں میرے اوپر ادب فرض ہے اس ملک کا. لیکن اس ملک کے حکمران نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو جشن ہوگا نئے سال کا وہ ہمارے ملک میں ہوگا. ہمارے یہاں ہندوستان میں انگریزوں کی بھی حکومت رہی ہے، ہندو بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے دین میں کوئی ملاوٹ نہیں انہیں کرنے دی. ہم تک خالص دین پہنچے، لیکن اب ہم سے نہیں سنبھالنے ہو رہا. پتہ نہیں ہم اپنی نسلوں کو خالص دین پہنچا سکیں گے یا نہیں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں اور مشاہدے سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے خالص دین ہم تک پہنچایا ہے. بڑے بڑے طوفان اٹھے، تاتاری آئے، بڑے بڑے طوفان اٹھے، پر ہمارے بزرگوں نے ہمیں خالص دین پہنچایا ہے. میرا یہ ایمان ہے، دین کی حفاظت کرنے والا تو خدا ہے. ہم اپنی اولادوں تک دین پہنچا سکتے ہیں یا نہیں، یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. اس وقت عالم کفر نے پورا زور لگا دیا کہ آئندہ نسل کو بگاڑ دو، اور 80% معاملہ تو اولادوں کا ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے موبائل کی وجہ سے. جب عالم کفر نے پورا زور لگا دیا ہے تو ہمیں بھی پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا چاہیے یا کوئی زور لگانا چاہیے؟ ہمیں بھی پھر آج تجدید عہد کریں، ہم اپنے اسلاف کی محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دیں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس دور میں عالم کفر نے پورا زور لگا دیا کہ آئندہ مسلمانوں کو ہم نے اپنے قابو میں کرنا ہے. جس سرزمین مقدس پہ یہ سورت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے. اگر اس سرزمین پہ کرسمس کا کیک کاٹا جائے، اربوں روپے پاکستانی اس پر خرچ ہو، 25 دسمبر کو کرسمس کا کیک وہاں کاٹا جائے جہاں یہ آیت نازل ہوئی لم یلد ولم یولد، تو پھر قرب قیامت کا زمانہ نہیں آ گیا، پھر آزمائش کا دور نہیں آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ جوتے اتار کے آئیں، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، جوڑے اتار کے آئیں. کیوں؟ آپ مقدس وادی میں ہیں، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، جہاں تورات نازل ہو
وہاں تو موسیٰ کلیم اللہ جوڑے اتار کے جائیں تو جہاں قرآن نازل ہوا ہے، عرب کی سرزمین محبت وحی ہے، محبت وحی ہے، وہاں وحی نازل ہوئی ہے، اور اگر اس سرزمین سے جہاں سے دین شروع ہوا آج بے دینی پھیلائی جائے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے حکمران ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ دیہاتوں میں رات کے وقت چوکیدار گلیوں میں پھرتے تو آواز دیتے تھے جاگتے رہنا، جاگتے رہنا، تو بعض نوجوان من چلے اس میں ایک اضافہ کرتے تھے جاگتے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا۔ ہمارے حکمرانوں نے بھی آج یہ ثابت کر دیا ہے اپنی فکر خود ہی کرنی ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جہاں تورات اتری وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جائیں تو جوڑے اتار کے جائیں، تو جہاں قرآن اترا ہے، جہاں سے دین شروع ہوا ہے، اگر وہاں دینی اقدار کو مٹایا جائے، مسمار کیا جائے تو ہمارے لیے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو خرگوش کی طرح، جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ بلی حملہ کر رہی ہے، نہیں کوئی نہیں کر رہی، کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی کے حملے سے بچ جائے گا۔ ایک صورت تو یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیں، کوئی ضرورت ہی نہیں اصلاح کی، کوئی ضرورت ہی نہیں گھر میں وقت دینے کی، اپنی اولادوں کو دولت ہی نہ دیں، وقت بھی دیں، تربیت کریں، نمازوں کا پوچھیں کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ پیسے کمانا آپ کے لیے دولت ہے، اولاد آپ کی دولت نہیں ہے، یہ اولاد بھی آپ کی دولت ہے، یہ بھی آخرت میں کام آئے گی۔ والدین دنیا سے چلے گئے، اولاد نماز پڑھ رہی ہے، والدین کی قبریں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ فتنوں کے اس دور میں جب کفر نے پورا زور لگایا ہے، ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا چاہیے یا اصلاحی کوشش کرنی چاہیے؟ مولانا روم نے لکھا ہے، بہت سارے بزرگوں نے بیان کیا، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ کل صبح جب محل کا دروازہ کھلے گا، جو جو محل میں آئے گا جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ اس کی ہے۔ دوسرے دن جب صبح محل کا دروازہ کھلا، لوگ دوڑتے ہوئے آئے، پہلے سے ذہن میں تھا میں نے فلاں چیز لینی ہے، میں نے فلاں چیز لینی ہے، کوئی سونے کو اٹھا رہا ہے، کوئی چاندی کو، کوئی جواہرات کو، کسی کا دھیان بادشاہ کے جانوروں کی طرف ہے، یہ بڑے خوبصورت ہیں، انہیں قابو کرو۔ ایک نے جا کے بادشاہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا تو چیزیں نہیں اٹھا رہا، اس نے کہا بادشاہ میرا ہے تو ساری بادشاہی میری۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ نے بھی دنیا کا یہ دروازہ کھول کے ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں موقع دیا ہے، ہم بھی بادشاہ پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان ہی نہیں ہے کہ بادشاہ کو اپنا لیں۔ ہم تو گائے کے پیچھے، گھوڑوں کے پیچھے، کاروں کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے دنیا کا دروازہ کھول کے ہمیں اس محل میں داخل کیا ہے، اب فیصلہ ہے آخری سانس تک۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں زِ حکم خدا گردن مہ پیچ، گردن نہ پیچت زِ حکم تو ہیچ۔ تو اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا لے، یہ دنیا کی چیزیں تیرے پیچھے چلے گی، یہ تیرا حکم مانے گی۔ اللہ نے یہ جو موقع ہمیں دیا ہے، اس موقع کو فانی چیزوں کے لیے ضائع کر دینا چاہیے یا اپنے رب کی طرف دھیان کرنا چاہیے؟ حضور تشریف لائے ہیں بندوں اور رب کے درمیان جو حجابات ہیں ان کو ہٹانے کے لیے۔ حضور تشریف لائے ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کی کیفیت بدل جائے، میں غفلت سے نکل آؤں، میرے اندر بھی وہ شوق پیدا ہو جائے کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، تو وہ کثرت سے حضور پر درود پڑھے۔ یہ حضور کی نگاہ کرم کی برکت ہے۔ جب حضور نگاہ فرماتے ہیں مزاج بدل جاتے ہیں، جب حضور نگاہ فرماتے ہیں کیفیات بدل جاتی ہیں۔
گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ غزوہ حنین، اہل مکہ اس میں شامل ہوئے ہیں، مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آیا ہے۔ میرے آقا کریم نے تالیف قلوب کے لیے اہل مکہ کو زیادہ مال دیا ہے۔ تو محبوب کی ہر چیز ہی محبوب ہوتی ہے۔ اہل مدینہ کو حضور کی ہر نسبت سے ہی پیار تھا، حضور کی عطا سے بھی پیار تھا۔ دنیا کی چیزیں ہونے کے اعتبار سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ محبت کرتے تھے یہ حضور کی عطا ہے۔ تو جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے اہل مکہ کو حضور نے زیادہ دیا، وہ حکمتیں اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اہل مدینہ کو تھوڑا دیا، تو کسی نوجوان کی زبان پہ یہ بات آ گئی کہ آج عطا میں اہل مکہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ یہ کوئی حضور کے فیصلے پر اعتراض نہیں تھا، یہ تو جب محبوب کے مختلف محب ہیں تو یہ جو لافانی محبت میں رقابت ہوتی ہے نا، اس کے بھی اپنے انداز ہیں کہ آج فلاں مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے۔ حضور کی عطا میں اہل مکہ ہم سے آگے بڑھ گئے، حالانکہ جنگوں میں ہم اپنی جانیں لٹاتے رہے، مال پیش کرتے رہے، ہماری اولادیں قربان ہوئیں، اور آج عطا میں اہل مکہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سماعت فرمائی تو ایک بڑے خیمے میں انصار کو اکٹھا کیا، حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے انصار، میں نے یہ بات سنی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جب میں نے مکہ سے ہجرت کی تم ہی وہ میزبان ہو جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے میرے لیے اور میرے صحابہ کے لیے کھول دیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ مکے والے اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو مدینہ منورہ لے کے جائیں؟ آج بھی فیصلے کی گھڑی ہے کہ آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ اور لوگ مال و دولت لے کے جائیں اور آپ حضور کو لے کے جائیں۔ کیا یہ فیصلہ قبول ہے؟ کیا اس پر دل راضی ہیں؟ تو پھر کثرت سے حضور پر درود پڑھیں۔ انصار کے بڑے بوڑھے جو تھے نا، وہ اس طرح شدت سے رو رہے تھے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی، سینے بھیگ گئے آنسوؤں سے۔ وہ بوڑھے انصاری صحابہ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حصہ آپ نے ہمیں دیا ہے یہ بھی آپ اہل مکہ کو دے دیں، ہمیں صرف آپ چاہیے، ہمیں صرف آپ چاہیے، آپ ہمارے ساتھ آئیں، یہ جو حصہ ہمیں ملا ہے یہ بھی آپ اہل مکہ کو دے دیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اہل مکہ اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ حدیث پاک سنا کے آپ کس بات پر راضی ہیں؟ مل گئے مصطفیٰ۔ آج شادی کا موقع ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا راضی رہنا چاہیے، حضور راضی ہو نہ ہو یہ پرواہ نہیں ہے، حضور ناراض ہو جائیں برادری راضی ہونی چاہیے، یہ معیار ہے عشق رسول کا۔ میرا نفس راضی ہونا چاہیے چاہے اللہ ناراض ہو یا اللہ کا رسول ناراض ہو۔ 31 دسمبر جو رات آ رہی ہے، آج اجتماعی گناہ ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، فحاشی کے دروازے کھلیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، یا اللہ جو یہ گناہ کر رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کے اعمال کی نحوست سے ہمیں بچا لیں۔ آج کی رات توبہ کریں رب کی بار۔ پچھلے سالوں سے میں کئی سالوں سے 1 جنوری یا 2 جنوری کا اخبار دیکھتا ہوں تو سینکڑوں لوگ مرتے ہیں اس رات میں،
2005 2004 مختلف ممالک میں، ارجنٹائن میں یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ منائی گئی تو 500 آدمی جلس گئے تھے آتش بازی کی وجہ سے۔ کراچی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ جو رات آ رہی ہے، لوگ فائرنگ کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، کئی جانیں چلی جاتی ہیں۔ فحاشی یا شراب نوشی یہ تو ایک الگ موضوع ہے، کئی لوگ مرتے ہیں اس رات آتش بازی کی وجہ سے، فائرنگ کی وجہ سے۔ اس اجتماعی گناہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ویسے بھی ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ایک شمسی سال ہوتا ہے، ایک قمری سال ہوتا ہے۔ جو اسلامی سال ہے نا وہ قمری سال ہے۔ تو اس قمری سال کو زندہ رکھنا ہمارے اوپر فرض کفایہ ہے۔ ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر سارے لوگ ہی اس کو بھول جائیں تو پوری امت گناہگار ہوگی، کیونکہ پھر رمضان کا خیال رکھنا مشکل ہو جائے گا، حج کے دنوں کا تعین مشکل ہو جائے گا۔ تو ہر مہینے چاند دیکھنا سرکاری سطح پہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی کیلنڈر کو چلانا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر سارے چھوڑ دیں گے تو پھر سارے گناہگار ہوں گے۔ اور اگر اسلامی تاریخوں کا تعین ترتیب سے ہو رہا ہو، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اگر دنیاوی مجبوریوں کی وجہ سے کوئی شمسی کیلنڈر استعمال کرتا ہے تو یہ مباح ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اب میں اس کی تشریح کر سکوں، آج ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں۔